بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اللہ کی توفیق سے چند لمحات جو میسر آئے ہیں، ان میں بات یہ کرنی مقصود و مطلوب ہے کہ دینی تعلیم، علم شرعی جو کتاب و سنت پر مشتمل ہے، اس کی حضرت انسان کے لیے ضرورت، اہمیت کیا ہے. اور اگرچہ یہ موضوع ایک نشست کا محتاج نہیں، بلکہ گھنٹے نہیں دن گزر جائیں اور شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ بیت جائے، لیکن ہم اس موضوع کا حق ادا کرنے سے قاصر رہیں گے. لیکن جو چند لمحات میسر ہیں، اللہ کی توفیق سے ان میں 1 2 3 4 کر کے بالکل اشارات کی زبانی، کنایات کی زبانی ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین علم انسان کے لیے اس کے کھانے پینے اس سے کہیں زیادہ اہمیت کس طرح رکھتا ہے. پہلی بات، پہلا نقطہ جو دینی علم شرعی کتاب و سنت کی تعلیم کی اہمیت، ضرورت کو اجاگر کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ بدن میں جو ایک چھوٹا سا لوتھڑا گوشت کا دل کہلاتا ہے، اس کی اصلاح، اسے بہتر بنانا، اسے بیماریوں سے بچانا کیوں کر ممکن ہے. لوگ اس کے لیے طرح طرح کے نسخے آزماتے، طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے، لیکن ہمارا یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب حکیم میں اس دل کے علاج کے متعلق جو بات ارشاد فرما دی، پہلے دن اس کے نزول کے وقت بھی وہی ٹھیک اور قیامت تک وہی صادق رہے گی. سورہ یونس آیت نمبر 57 یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے ایمان والو، تمہارے پاس عبرت، موعظت، نصیحت آئی، یعنی کتاب حکیم قرآن پاک. اور کیا ہے وہ؟ سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے. ایک یہ 2 نمبر کے حکیم بڑے بڑے بورڈ لگا کر لوگوں میں شفا بانٹتے پھرتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو ان کے نسخے آزما کر اللہ کی ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو رب کی اس بات پر اعتماد کر کے، یقین کر کے، توکل کر کے اس کتاب حکیم کو اپنے دل کی اصلاح کے لیے آزماتے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دینی تعلیم میں پہلی بنیادی اساسی چیز کتاب حکیم ہے.
تو پہلی چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ دلوں کی اصلاح، اور جب تک دل اصلاح والا نہ ہو، سیدھا نہ ہو، اس میں ٹیڑھ پن کجی ہو، انسان الٹا لٹک جائے، پھر بھی اس کے اعمال، افعال، کردار، گفتار ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جو دینی علم کی اہمیت اور ضرورت پر دلالت کنا ہے، روشنی ڈالتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے سے ڈرنے والوں کو ایک خاص نام دیا اور بتایا کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ابھی ہم نے گفتگو کی ابتدا میں سورہ فاطر آیت نمبر 28 کے ایک ٹکڑے کی تلاوت سنی۔ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بڑے بڑے لوگ ڈھونگ رچاتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، ان کی جیبوں کو خالی کرنے کے لیے، اور لوگوں میں نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اور زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر ان کا پول کھل جاتا ہے، لوگ انہیں پہچان لیتے ہیں۔ اگر ان کی زندگی میں نہ کھلے تو مرنے کے بعد کہیں نہ کہیں ان کی کلی کھل جاتی ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے علماء کہا، اور علماء ہماری شریعت کی اصطلاح میں وہ جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں غلط رسم اور روایت ہے کہ دوسرے علوم کے فضلاء کو بھی عالم کہا جائے۔ کوئی کیمسٹری کا پڑھانے والا ہے، جی کیمسٹری کا بہت بڑا عالم ہے، فزکس کا، بایو کا بہت بڑا، یہ جو عالم علم علماء کی اصطلاح ہے، یہ سلف میں دینی علم کے حاصل کرنے والوں کے لیے، اس کے حصول کے لیے کوشاں لوگوں کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں اس بات کو واضح کیا، اور دین علم کی اہمیت، ضرورت کو اجاگر اگر صرف اسی بات کے ذریعے ہم کریں تو بہت کافی و شافی کہ اللہ سے ڈرنے والے یہی علماء جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، اور اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ علم کے ذریعے انہوں نے اس حقیقت کو پا لیا جس کے لیے انسان کی تخلیق کی گئی، اس حقیقت کو سمجھ لیا جس کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکتے اور ان کی عبادت کر سکتے، آخرت اسے سمجھ لیا کہ وہی ہے جو ابد الآباد تک رہنے والی چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عقل و خرد کے شہسوار، اور بڑے بڑے لوگوں کے درمیان عقل و فہم کے پہاڑ، چونکہ دینی علم نہیں ہوتا تو اس طرح تامکتویاں مارتے، گمراہ ہوتے کہ الامان الحفیظ۔ لیکن ایک معمولی انسان ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کھانے کو تر لقمے بھی میسر نہیں، پینے کو صاف پانی نہیں، لیکن دینی علم پڑا ہے ٹھیک طریقے سے اور عمل کرنے والا ہے، تو اس کے اخلاق کو، کردار کو، گفتار کو دیکھیے کہ کس طرح وہ اللہ سے ڈرنے والا اور ہر چیز میں حلال و حرام کی تمییز رکھنے والا ہے۔ تیسرا نقطہ جو اللہ کی توفیق سے دینی علم، شرعی تعلیم و تربیت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے
اس کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، یہی مطلب ہے، اور تو کوئی مقصد نہیں، کہ ان کی خوشنودی رضا حاصل ہو جائے، ان کے پسندیدہ بندوں میں ہم مقرب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ ہدف بھی، یہ گول بھی اللہ کے فضل و کرم سے دینی تعلیم و تربیت کے راستے سے ہو کر ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے، امام ابن ماجہ نے حضرت صفوان ابن عسال یا عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من خارج خرج من بیته فی طلب العلم الا وضعت له الملائکة اجنحتها رضا بما يصنع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی بندہ اپنے گھر سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، اور ہم جتنی بات کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری علم شرعی کی ہے، کتاب و سنت کی۔ بعض جو اپنے تئیں بہت بڑے مفکر دانشور بنتے ہیں، وہ تمام علوم کو اس چھتری کے نیچے لے آنا چاہتے ہیں اور لے آتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ بھی انسانیت کی فلاح و بہبود کا علم ہے، لہذا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ دین، یہ شریعت، یہ مذہب کسی کے باپ کا نہیں، ماں کا نہیں کہ جی چاہی جو من چاہی تفسیر کرتا رہے۔ تفسیر اس کی وہی ہوگی جو صحابہ کرام سے منقول ہے اور ان کے بعد تابعین اعظام سے۔ یہ ہر کوئی عقل و خرد کے گھوڑے دوڑائے اور اپنی منچاہی تفسیر کرے اور اسلام کو کچھ کا کچھ بنا دے، اور لوگوں کی اکثریت بھی علم سے پیدل تعریف کے ڈونگرے برسائے کہ واہ جی واہ، کیا اسلام کی آفاقی تفسیر کی ہے۔ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور تشریح میں دینی علم، کتاب و سنت کا علم، تو اللہ کے فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، پروں کو، رب کے فرشتے۔ یہاں کوئی سوسائٹی میں داخل ہو، اپنے گھر کے دروازے پر آئے، بازار جائے، مسجد آئے، اس کے استقبال کے لیے دو چار مردود قسم کے بندے بھی کھڑے ہوں تو وہ اپنے آپ کو سوسائٹی کا شہنشاہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ سے سلام لے رہے ہیں، میرے آگے پیچھے جا رہے ہیں، اگرچہ مردود قسم کے ہوں جنہیں پوری سوسائٹی میں منہ کوئی نہ لگاتا ہو، لیکن وہ سمجھتا ہے پروٹوکول مل رہا ہے۔ تو یہ جو رب کے برگزیدہ فرشتے، اور ہمیں پتا ہے کہ رب کے فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام، بولیے، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، نہ رب کی معصیت، نافرمانی، بغاوت، سرکشی، اور ان کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے، کام کرتے۔ اب یہ مقرب فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے، کس لیے؟ اس بات پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہ جو یہ بندے کر رہے ہیں، اور یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ اور ہر انسان اس بات کی خواہش رکھتا ہے، چاہے زبان سے اظہار کرے چاہے نہ کرے، کہ اس کا استقبال کرنے والے، خوش آمدید کہنے والے، ویلکم، اہلاً و سہلاً کہنے والے ہر جگہ موجود ہوں۔ تو اس شخص کی شان و عظمت کیا ہوگی کہ جب وہ گھر سے نکلے تو رب کے برگزیدہ فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیں۔ کیا اہمیت ہے، کیا
اس دین کی تعلیم و تربیت کا مقام ہے کہ بندہ گھر سے نکلے تو رب کے برگزیدہ فرشتے اس کے استقبال کے لیے، خوش آمدید کے لیے اپنے پروں کو اس کے لیے بچھا دیں۔ چوتھی بات دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ دینی تعلیم، شرعی تعلیم جو کتاب و سنت پر مشتمل ہے، اور پھر آگے جتنے فرعی دینی علوم ہیں وہ سب کتاب و سنت سے نکلے ہیں۔ اصل منبع یہ ہے، بعض بھلے مانس وہ بعض علوم کو دینی کہتے ہیں لیکن انہیں کتاب و سنت سے الگ گردانتے ہیں۔ کوئی علم جو کتاب و سنت سے الگ ہو دینی کہلا نہیں سکتا ہے۔ یہ اساس ہے، بنیاد ہے، فقہ ہو، سیرت ہو، جو بھی ہو وہ تمام کے تمام انہی دونوں سے ماخوذ ہے، تبھی وہ دینی علوم کہلا سکتے ہیں۔ چوتھی بات کہ یہ دینی تعلیم و تربیت، اس کا حصول اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس جنت میں لے جاتا ہے جس کی خواہش ہر مسلمان چاہے کتنا بھی گناہگار ہو اس کے دل میں موجود ہے۔ ایسے ایسے مسلمان جو ساری زندگی نماز روزے کے نزدیک نہیں پھٹکتے، ان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ چھپی چنگاری موجود ہوتی ہے کہ اللہ جنت میں لے جائے۔ کس طرح یہ دینی تعلیم و تربیت جنت میں لے جانے کا سبب ہے؟ دو وجوہات کی بنیاد پر۔ پہلی وجہ یہ کہ دینی تعلیم و تربیت بذات خود اس کا حاصل کرنا عبادت ہے۔ اگر نیت اخلاص پر مبنی ہو تو اس کا حاصل کرنا بذات خود عبادت ہے، اور عبادت اس کا اجر و ثواب اور اس کا حتمی نتیجہ جنت کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری اس کی وجہ کہ دینی تعلیم و تربیت حاصل کرنے والا وہ حلال و حرام کو جانتا ہے، حلال و حرام کو سمجھتا ہے، تو جب اپنی زندگی حرام و حلال کے معیار پر گزارتا ہے، حلال کو لے لیتا، حرام کو چھوڑ دیتا، تو اس کا منطقی حتمی نتیجہ یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی منزل جنت بن جاتی ہے۔ اس بارے میں امام مسلم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ابھی ہم پہلی گفتگو میں تذکرہ سن رہے تھے، ان سے روایت کرتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو اس راستے کو اختیار کرے، اس راستے پر چلے، اس راستے کو چنے جس راستے میں علم حاصل کرنا ہو، اور علم وہی کتاب و سنت کا کیا ہوتا ہے؟ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے اس بندے کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو جو جنت میں جانا چاہے، جنت میں جانے کا خواہش مند ہو، وہ اپنے اندر یہ شعور، یہ احساس، یہ ادراک، یہ امنگ، یہ آرزو خواہش پیدا کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے دینی تعلیم و تربیت حاصل کرنی، علم شرعی سے اپنے آپ کو بہرہ کرنا، کتاب و سنت کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کرنا، تاکہ رب العالمین دنیا ہی میں جنت میں جانے کے راستے کو آسان فرما دے۔ تو یہ بالکل مختصر سے انداز میں ہم نے اللہ کی توفیق سے 4 باتیں سنی۔ رب العالمین ہمیں انہی باتوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے کی، اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی، اور پھر ان پر ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی، اور پھر دوسروں کو اس کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ منیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.